اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک خاص ترتیب سے اور پھر اسی آیت میں یا اس سے بالکل اگلی آیت میں اس کی عکسی ترتیب اس کو بدل دیتے ہیں. جیسے سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً. ترجمہ کرنے سے پہلے بھی دو الفاظ پر توجہ کیجئے، تجارہ اور لہو، تجارہ اور لہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ترتیب میں کچھ فرق کا احساس ہوا آپ کو؟ شروع میں پہلے کہا تجارہ پھر لہو، اسی آیت کے آخر میں پہلے لہو اور پھر تجارہ. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لہو کے معنی عربی میں ہے کوئی ایسی چیز جو فضول ہو، جس سے آپ کا دل تو بہلا دیا جائے. کوئی آپ فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں یا شطرنج کھیل رہے ہیں، وہ لہو ہے. لہو ہے ایسی بات، یا گپ شپ کر رہے ہیں پوری رات، گپے لگا رہے ہیں گھر سے باہر بیٹھے، لوگ سڑک پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے لہو کہا جاتا ہے اس بات کو. تجارت کا لفظ ہمارے پاس بھی ہے، وہ قرآن میں بھی ہے. تجارت آپ کو سمجھ آتی ہے. قصے کا تعلق ہے جمعے کے احکام سے. سورہ جمعہ کی آیت ہے، جمعے سے تعلق ہے. صحابہ کو شروع میں جمعے کے تمام آداب کا علم نہیں تھا، ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اصل میں خطبہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے. یعنی خطبے سے اٹھ کے چلے جانا ایسے ہی ہے جیسے نماز سے اٹھ کے چلے گئے، نہیں جا سکتے. ایک دفعہ آگے تو آگے. اچھا، خطبہ ہو رہا ہے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام اور تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. کچھ لوگ بزنس میں ہیں، انہوں نے وہ قافلہ دیکھا تو انہیں خیال آیا یار ہمیں جا کے کچھ پتہ نہیں کب واپس موقع ملے نہ ملے. کچھ خاص سامان تھا، بیچنے کا موقع ملا، میں جا کے دیکھوں. اور کچھ چیزیں میں نے لینی تھی، کچھ شاپنگ کرنی تھی، پتہ نہیں کب موقع ملے گا، جا کے میں لے لوں، ابھی نماز سے پہلے ہی آ جاؤں گا واپس. تو کچھ لوگ اس خاص مقصد کے لیے اٹھ کے قافلے کی طرف چلے گئے خطبے کے دوران. اب جب وہ اٹھ کے گئے تو ہر سوسائٹی میں یہ ایک فینومینن ہے، کچھ آدمی اٹھ کے جاتے ہیں خاص ضرورت کے لیے، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کچھ مزے کی بات ہوگی، ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں وہاں کیا مجمع لگا ہوا ہے، آؤ دیکھو ذرا. ہوتا نہیں ہے. کوئی ایک آدمی جاتا ہے خاص کام کے لیے، باقی اور جاتے ہیں کیا؟ تماشا دیکھنے کے لیے. اسے لہو کہیں گے. تو پہلی بات کا جو ذکر ہے، پہلا آدمی جو اٹھا وہ تماشے کے لیے نہیں اٹھا، وہ اٹھا تجارت کے لیے، اس کا کوئی خاص مقصد تھا. لیکن جو باقی اٹھنا شروع ہوئے وہ کس لیے؟ تماشے کے لیے. اسے کہتے ہیں ایک آدمی اٹھا مقصد کے لیے، باقی لہو کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. کہہ دو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ تماشے سے، انٹرٹینمنٹ سے، مزے کرنے سے، مزے اڑانے سے بہتر ہے اور تجارت سے بھی بہتر ہے. یعنی ترتیب بدل دی. ترتیب بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی جو بات جس قصے کا ذکر ہو رہا تھا وہ خاص تھا. خاص کیا تھا؟ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، ایک قافلہ گزر رہا ہے. کیا یہی سین بار بار ہوگا دنیا میں؟ نہیں، یہ تو ایک خاص معاملہ ہے. لیکن اس خاص معاملے سے جو درس تم نے اخذ کرنا ہے، جو نصیحت لینی ہے، وہ ہے ایک یونیورسل قسم کی جو ہمیشہ استعمال ہونی چاہیے. تو اب جو الفاظ استعمال ہوں گے، جو ترتیب بدلی ہے، یہ عام حالات کی ترتیب ہے، خاص حال کی ترتیب نہیں. یعنی یہ خاص سے عام کی طرف بات جا رہی ہے. اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں عام کیا بات ہے، یونیورسل کیا بات ہے. انسان کی اکثریت جب اللہ کے ذکر سے ہٹتی ہے، کیا تجارت کے لیے یا خاص کام کے لیے ہٹتی ہے، یا تماشا دیکھنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے ہٹتی ہے؟ مزے کرنے کے لیے. کسی نے کچھ ٹی وی دیکھ لیا، کسی نے کچھ گانے سن لیے، کسی نے کسی کانسرٹ پہ چلا گیا، کوئی کسی پارک میں گھومنے چلا گیا، کوئی سیر کرنے چلا گیا، کوئی ٹرپ پہ چلا گیا، کوئی. یہی ہوتا ہے نا. ہر انسان کا مقصد تجارت نہیں ہے، ہر انسان کا مقصد کام نہیں ہے. کچھ لوگ کام کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کام سے کوئی تعلق نہیں، کچھ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ مریض ہیں، کچھ لوگ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، کچھ لوگ طالب علم ہیں، انہیں کام نہیں ہے ابھی، تجارت نہیں ہے ابھی. تجارت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لیکن لہو کا معاملہ، تماشا دیکھنے کا معاملہ، انٹرٹینمنٹ کا معاملہ، اپنے مزے لینے کا معاملہ، وہ ہر انسان کا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چسکا ہے، کچھ مزے کی بات ہونی چاہیے. کچھ تو دیکھ لو یار. رمضان ہو گیا، پورا ہفتہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسی بھی کیسی توبہ. ابھی آخری دن آ رہے ہیں، معاف ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جس ذکر کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ اس تماشے سے اور اس مزے کی دنیا سے بہتر ہے، اور ہاں تجارت سے بھی بہتر ہے. یہاں بات کا ذکر اس لیے ہے کہ اکثریت کا مسئلہ تجارت نہیں، اکثریت کا مسئلہ لہو ہے، اور خاص کا مسئلہ
تجارت سے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تجارت میں، بزنس میں، کام میں، آفس میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نہیں یاد، فیملی نہیں یاد، کچھ نہیں یاد، بس کام یاد ہے. کام ہی کام ہے زندگی میں، اور کچھ نہیں بچا. رائٹ، ان کے بارے میں بھی نصیحت ہے، لیکن وہ خاص ایک پاپولیشن ہے، اکثریت پاپولیشن کی ان کا لہو مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے فوراً ترتیب بدل دی گئی، خاص سے عام.